بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شب برات 2025 میں کب ہے، کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، کون سی تاریخ اور کون سے دن کو ہم نے روزہ رکھنے ہیں اور کون سی رات ہم نے عبادت کرنی ہے، آج اس ویڈیو میں مکمل بتایا جائے گا، لہٰذا آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیں۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظری رحمت فرماتا ہے اور تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے۔ اس رات کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اعلان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں دنیاوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بیماری کی شفا مانگنے والا، میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو یہ اعلان کیے جاتے ہیں، اور اس طرح اس مہینے کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے جو شب برات ہے، یہ بہت ہی بڑی رات ہے اور بہت ہی فضیلتوں والی رات ہے، اور صحابہ کا معمول رہا کہ اس رات میں عبادت کرنا اور 15 شعبان کا دن کو روزہ رکھنا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اس رات بڑے بڑے فیصلے ہو جاتی ہیں، اس رات کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ شب برات کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم سے کہیں یہ رات مس نہ ہو جائے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ 2025 میں شب برات جو ہے وہ ہے فروری بروز جمعرات، یعنی یہ جو شب برات 13 فروری بروز جمعرات کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا تو مغرب کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک یہ جو شب برات کی رات ہے، اس رات کو عبادت کرنی ہے اور ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ اس رات میں قیام کرنا، اللہ کا ذکر کریں اور بخشش مانگیں، اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کے لیے دعا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور روزہ آپ نے جمعے کا رکھنا ہے۔ محترم ناظرین، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزہ ایک رکھیں یا زیادہ، آپ 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، اور کثرت سے بھی رکھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، بہتر ہے اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہ رات بہت ہی برکت والی ہے، اس رات غفلت میں نہیں پڑنا، اس رات کو ضرور حاصل کرنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔